کیا آپ نے کبھی واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اگر اس دعا کو آپ 10 بندوں تک نہیں بھیجیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ یا پھر کوئی ایسا میسج آتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آج رات یہ دعا پڑھ کے سو، صبح اٹھو گے تو تمہاری ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی یہ اسلام کا حصہ ہے یا پھر یہ ایک فیک دعا ہے جو ہمارے دین میں پھیلتی ہی جا رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی میسیجوں کی، انہی ویڈیوز کی، انہی فیک دعاؤں کی بات کریں گے جو ہمارے دین میں چپ چاپ سے پھیلتی جا رہی ہے، جو ہر گھر میں پھیلتی جا رہی ہے اور کسی کو بھی اس بات کا شک ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، جیسے کہ علم، دین کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے سوشل میڈیا سے، اور دین کی بات پہنچانا آسان ہو گیا ہے، کنیکشنز آسان ہو گئے ہیں، ہم رشتہ داروں سے آرام سے بات کر سکتے ہیں، اپنے قریبی دوست احباب سے بات کر سکتے ہیں، ہماری تعلیم میں بہت اس کا عمل دخل ہو گیا ہے، اور لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے کہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی کما سکتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ایسا ہے جو گھر سے باہر نہیں جا سکتا تو اس کے لیے یہ اپرچونٹی بھی سوشل میڈیا نے ہی دی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے رزق حلال کما سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں بہت ساری باتیں غلط بھی ہیں، جیسے کہ فیک دعا کا ٹرینڈ، یعنی آپ ایسا کر لیں آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کل تک آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجیں تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں جس میں لوگوں کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں دین کے نام پر، ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہر روز فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں بہت زیادہ جذباتی طریقے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم بنا سوچے سمجھے ان کو شیئر کر دیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے انہیں دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم انہیں شیئر کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے نہیں کی تو اس نے جو بولا کہ کوئی برا ہو جائے گا، تو ایسا ہی نہ ہو جائے کہ کسی کے ساتھ برا نہ ہو جائے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شیئر کرنے میں کیا جا رہا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ فیک دعائیں کیسی ہیں، کیسے لوگ اپنی فیک دعائیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں بچنا کیسے چاہیے ان چیزوں سے، تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے، تو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اب پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیک دعا ہوتی کیا ہے؟ اب دراصل فیک دعا وہ دعا ہوتی ہے جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، یعنی نہ قرآن سے ثابت ہے وہ دعا، نہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی وہ کسی مسند کتاب میں ہے، یعنی کسی صحاح کی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے، یا ہم نے کسی اچھے اسکالر کے منہ سے بھی نہیں سنی، نہ ہی اس دعا کے آگے کسی کتاب کا ریفرنس ہو، اور ایسی دعائیں جو لوگوں نے خود بتائی ہیں، خود اپنی طرف سے بنائی ہیں، اور اکثر یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا فارورڈ میسیج کی شکل میں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اس طرح سے کہ اس دعا کو 1000 دفعہ پڑھو تو تمہاری یہ مشکل آسان ہو جائے گی، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دعا کسی کتاب میں موجود نہیں ہے مگر یہ دعا بہت اثر والی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب یہ دعا کسی کتاب میں ہی موجود نہیں ہے تو ہم اس پہ یقین کیسے کریں؟ جب یہ قرآن اور سنت کی طرف سے ہے ہی نہیں تو ہم اسے کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں؟ تو یہی سوال ایسا ہے کہ جو ہر فارورڈ میسیج پر ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ جب یہ کسی قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں تو میں اس کو کیسے آگے بڑھاؤں، کیسے اس کو شیئر کروں؟ یہ مسئلہ صرف غلط انفارمیشن کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، دین میں غلط باتیں پھیلانے والا مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں صاف الفاظوں میں فرما دیا، صاف الفاظوں میں خبردار کر دیا ہے کہ اگر جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ذرا سوچئے، کوئی ایسی دعا جو نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کی کسی زندگی کے افعال سے ثابت ہے، ہم نیک نیتی کے طور پر اس کو آگے بھی شیئر کر رہے ہیں نا، تو تب بھی ہم غلط ہیں، تب بھی ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں، اور ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث جو حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو ہمارے دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے،
ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی بات کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ ہمارے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، کسی مسند کتاب میں نہیں ہے، تو اس کو شیئر کرنا، اس کو بھیجنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ایسی میسیجز کو، ایسی دعاؤں کو پہچانیں کیسے؟ ہم اس کی ویریفیکیشن کس طرح سے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورس کیا ہے، کس جگہ سے آ رہی ہے، اور اس کے آگے ریفرنس ہے یا نہیں ہے، یا تو یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے، یا کسی مسند کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس میں دیکھنی ہیں۔ یا میسیج میں کوئی ایسی جذباتی دھمکی ہے، جیسے اگر نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا، یا پھر اس میں کوئی ایسا وعدہ کیا جا رہا ہے جو غیر معمولی ہے، جیسے کہ آج رات کو یہ پڑھو، صبح تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یا ایسے عجیب الفاظ عربی کے، یا پھر اس کی جو میننگ ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کچھ اس طرح سے ہے۔ تو یہ ساری ویڈیوز آپ ایک دعا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ایک ایسی دعا ہے جس میں یہ کسی کوئی بھی ایک چیز نظر بھی آ رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ فیک دعا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، کبھی بھی اسلام میں کوئی بھی کام دھمکی سے نہیں دیا گیا۔ اللہ کا جو دین ہے نا، وہ اخلاص، محبت اور سچائی پر قائم ہے۔ اب چلیں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان ان چیزوں کو کیسے روک سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو شیئر نہ کرے، آگے کسی کو نہ بھیجے جب تک وہ ویریفیکیشن نہ کر لے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اتنی ساری دعائیں ملتی ہیں، ہم اس کو پڑھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ہم اس سے بہت زیادہ دعاؤں سے واقف ہو سکیں گے، وظیفوں سے واقف ہو سکیں گے۔ جب ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے نا، تو ایسی چیزیں ہماری آنکھوں میں بھی اگر آ گئی نا، تو ہم پھر بھی یقین نہیں کر پائیں گے، ہمارا دل ویسے ہی مطمئن ہو جائے گا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں اس کو شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر پھر بھی آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو آ گئی کہ آپ اس میں نہیں کر پا رہے ویریفیکیشن، کہیں لگ رہا ہے بہت اچھی ہے، کہیں لگ رہا ہے نہیں یہ غلط بات ہے، اس میں اتنی زیادہ ملاوٹ ہے، تو آپ کسی عالم سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں۔ آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ڈرانا بالکل بھی نہیں تھا، بس اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت خود کریں، علم کے ذریعے۔ یہ اللہ کا دین ہے اور ہم سب کو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کرنی ہیں، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ایسی ویڈیوز، ایسے میسیجز آپ کو کرتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔